السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی ایپیسوڈ نمبر 58۔ تو اس سے پہلے ہم اناؤنس کرتے ہیں آج کی ونر۔ آج کی ونر ہیں ہماری اگین صبا ملک۔ اور مجھے تو یار آج کل صبا کے ریویو سب سے زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھو، کمنٹس میں آپ شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، اور وہ گروپ میں بھی پوسٹ کرتی ہیں۔ تو باقی یار فیس بک والوں کو میں کیا ہی کہوں، ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے ہم آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، کیونکہ روز کی طرح ہم آج بھی لیٹ ہو چکے ہیں۔ تو گائز اس میں میرا قصور نہیں ہے، اصل میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر لائٹ کا نا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو بس جب تک لائٹ کا مسئلہ بنا رہے گا تب تک ہم تھوڑے مشکل کا شکار رہیں گے۔ ایپیسوڈ آئے گی لیکن جلدی نہیں آئے گی، تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یار میں روز 2 ایپیسوڈ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں کا اتنا کم ہے رسپانس، یہ کیا چکر ہے؟ جبکہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب اگر میں 2 ایپیسوڈز دے رہی ہوں تو مجھے آپ کا نا اچھا والا ریویو چاہیے آپ لوگوں کا، لیکن آپ لوگ یار بہت چیٹنگ کر رہے ہو میرے ساتھ، ایسے تو نہیں چلے گا نا کام۔ خیر یہ شکوے شکایتیں میں آپ سے بعد میں کروں گی، پہلے ذرا میں آج کی ایپیسوڈ ریڈ کر لیتی ہوں۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میری فیس بک آئی ڈی لاک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم ہو گیا، وہ میرے سے اوپن ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ کوئی 2 فیکٹر یا پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، جو میں شام سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہا۔ خیر فیس بک میں زیادہ استعمال نہیں کرتی ہوں، میں صرف صبح ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں، لیکن آن تو کرنی ہے میں نے، لیکن وہ بھی میں ٹرائی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ اللہ کرے تو ہو جائے۔ تو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو تم تائش؟ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا ڈارلنگ، کل تم نے میرے ساتھ وقت گزارا، کل تم نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں کل بہت زیادہ ویک فیل کر رہی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے اب میری طبیعت سنبھلنے لگی ہے۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، روز خوش باش سی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گڈ مارننگ وش کرتا سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا روز، کہ آپ خوش ہو جائیں۔ میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے آپ بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ مجھے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ میرے خیال سے آپ دوبارہ اپنے فادر کی وجہ سے ٹینشن لے رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو میرے گھر آنا چاہیے اور وہاں کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ اس سنڈے کو ہم پلان کرتے ہیں۔ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے، ہماری روٹین کافی بور ہوتی جا رہی ہے، اور آپ اس فلم کو لے کر کافی زیادہ ٹینشن لینے لگ گئی ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس فلم کو پرفیکٹ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی پریشانی سے مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ پر یقین نہیں کرتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر پورا اعتبار ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اپنی بات مکمل کرنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے تائش۔ میں جانتی ہوں یہ فلم سپر ہٹ ہونے والی ہے، لیکن مجھے اس کی کاسٹنگ کو لے کر کافی زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ تم تو دیکھ ہی رہے ہو نا، وہ کرسٹین اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے میری فلم سے، اور مجھے اس کی یہ حرکتیں بہت بری لگ رہی ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اسے اس فلم سے نکال دوں، لیکن صرف جونس کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اپنی بیٹی کی خواہش کے چکر میں وہ آدمی میری فلم خراب کرنا چاہتا ہے۔ تم ہی بتاؤ، کیا مجھے ٹینشن نہیں لینی چاہیے؟ اور پھر دوسری طرف وہ روبین، اسے بھی کام میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بس چلے وہ ہمیں اس فلم سے آؤٹ کر دے۔ میں اپنی ہی فلم کے ہیرو اور ہیروئن کو لے کر اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، اور تم میری پریشانی کو سمجھتے ہو۔ آخر تم بھی میرے ساتھ اس پریشانی کو فیس کر رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔
لیکن ہم ان دونوں کو کچھ کر نہیں سکتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کی پریشانی کو دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ آپ کی پریشانی کو خود بھی فیل کر رہا ہوں، لیکن ہم ان دونوں کا کچھ نہیں کر سکتے سوائے انہیں برداشت کرنے کے۔ اسی لیے تو میں آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ پرسوں سنڈے ہے اور شوٹنگ منڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرسوں کا دن آپ میرے ساتھ گزاریں میرے گھر پر۔ تناوش آپ کو بہت مزے کا پیزا بنا کر کھلائے گی۔ وہ سب کچھ ہی بہت مزیدار بناتی ہے۔ میں تو اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کا دیوانہ ہوں۔ آپ بھی اس کی فین ہو جائیں گی۔ وہ دکھتی اتنی سی ہے لیکن آپ کو ایسے کھانے بنا کر کھلائے گی نا کہ آپ نے ساری زندگی ویسا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وہ پورے یقین سے بول رہا تھا۔ واو، تمہیں تو اپنی کزن پر پورا یقین ہے۔ پھر تو ضرور تمہاری کزن کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، لیکن تمہارے گھر آتے ہوئے تو مجھے اس کے لیے کوئی گفٹ بھی لانا پڑے گا۔ تو بتاؤ کہ اسے کیا پسند ہوگا۔ میں اسے کوئی گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ میں پہلی دفعہ تمہارے گھر آؤں گی، کیا میں اس کے لیے کوئی جویلری پیس لے آؤں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کافی دنوں سے اس سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری کزن سے ملنا چاہتی ہوں، جس پر تاشفین نے انکار کیے بنا اسے آنے کی دعوت دے دی تھی، اور روز اس کی آفر پر کافی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ پھر یہ بات ختم ہو گئی تو آج تاشفین نے اس کی ٹینشن کو دیکھتے ہوئے اسے آفر کی تھی، جس پر وہ کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ آپ اس کے لیے چاکلیٹ لے آئیے گا، وہ کافی شوق سے کھا لے گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوہ ہو، مجھے تمہاری کزن سے ملنے کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی چاکلیٹ والی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو تاشفین بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اسی ویک آپ آنے کی تیاری کریں، میں ایک نظر ہیروئن کو دیکھ کے آتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکلا، جبکہ وہ تاشفین کے انکار کے باوجود اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ آن لائن آرڈر کرنے لگ گئی تھی۔ کیسے حرفات بک رہے ہو بدر، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زینب اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اس کا ماشاء اللہ سے ایک بچہ بھی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے اب اس لڑکی کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے۔ اس نے موسیٰ کو جیسے ہی زینب کے بارے میں بتایا، موسیٰ اچھا خاصا غصہ ہونے لگا تھا۔ بھائی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے، میرا یقین کریں وہ میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کس طرح سے کاٹ رہی ہوگی انچاہے انسان کے ساتھ، ذرا سوچیں تو صحیح۔ وہ موسیٰ کو سمجھانے لگا تھا۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے بدر، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اگر وہ کبھی تمہیں پسند کرتی تھی تو ذرا سوچو، اب اس کی زندگی بدل چکی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک ننھا سا فرشتہ آ گیا ہے، وہ عورت ہے، اگر کبھی بھٹک کر تمہارے بارے میں کچھ ایسا سوچ بھی بیٹھی تو اب اس کی سوچیں تم سے دور جا چکی ہوں گی، تم بس اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ روکے ہوئے ہو۔ آگے بڑھو بدر، شادی کر لو تاکہ تمہارے دماغ سے زینب نکل جائے۔ میں نہیں جانتا کہ زینب تمہیں پسند کرتی تھی یا نہیں، لیکن اب وہ اچھی خاصی زندگی گزار رہی ہے اور میں کبھی تمہیں اب وہ
زینب کی زندگی میں نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ جو تم زائنہ کی بات کر رہے ہو نا، اس عورت نے کبھی اپنی نند کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ابراہیم نے تم سے اپنی زندگی کی پرابلم نہیں شیئر کی ہوں گی، لیکن وہ میرا جگر ہے، مجھے سب بتاتا ہے۔ جس لڑکی کی باتوں میں آ کر تم یہ سب سوچ رہے ہو، زینب تم سے محبت کرتی ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے کبھی اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور جو عورت اپنے روتے ہوئے بچے کو نہ سنبھال سکے، تم اس پر یقین کر رہے ہو، وہ ابراہیم سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جانا چاہتی ہے۔ لیکن ابراہیم اپنا بسا بسایا گھر توڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ یہ سارے ڈرامے تم سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ تم زینب سے محبت کرتے تھے اور تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں وہ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو اس وقت زینب کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ زینب اس کی ہو سکتی تھی ہمیشہ کے لیے، اس کے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو چہرے پر روز کی طرح بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر تاشفین نے اپنا دل تھام لیا۔ آج میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں، گیس کریں کیوں؟ اس نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا تو تاشفین نے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور سوچنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز پر وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ وہ کیا گیس کرے گا۔ تم پہلی دفعہ خود سے کس کرنے والی ہو مجھے؟ اس نے بڑی دیر کے بعد جواب دیا، جبکہ اس کے اس جواب پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تاشفین ابراہیم ہر وقت رومانس رومانس رومانس، کبھی باہر نکل آیا کریں اس رومانس سے۔ وہ بد مزہ ہوتے ہوئے بولی، تمہیں دیکھ کر جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے میں وہی بولوں گا نا جانے من۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے لبوں کے بے حد قریب کرتا شدت سے بھرپور انداز میں اس کے لبوں کو چھونے لگا۔ ہٹیں پیچھے، پہلے میری خوشی کی وجہ جانیں۔ آپ کو پتہ ہے میری وہ اسائنمنٹ جو آپ نے بنائی تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ کلاس میں سب سے زیادہ میرے مارکس آئے ہیں۔ سب نے میرے لیے کلیپنگ کی اور پھر سب کے سامنے میری بہت ساری تعریف بھی ہوئی۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ تاشفین خوش ہونے والے انداز میں تالی بجائی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری اسائنمنٹ کی وجہ سے تمہاری اتنی تعریف ہوئی، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ساری تعریف میری ہونی چاہیے تھی؟ خیر تعریف کو چھوڑو، اس کا میں نے اچار نہیں ڈالنا، تم اس کے بدلے کچھ اور دے سکتی ہو۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر اتر آیا، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اسے بتانا اتنی بھی ضروری نہیں تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ اس کی خوشی میں کہیں نہ کہیں رومانس لے ہی آئے گا۔ اچھا بس ٹھیک ہے نا، آپ کو بس یہی خوشخبری سنانی تھی، اب آپ جائیں، فریش ہوں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ اسے خطرے کی بو آ رہی تھی، ایسے کیسے جانے من، میری وجہ سے تمہاری اتنی تعریف ہوئی ہے کلاس میں تو انعام تو بنتا ہے میرا، ایسے کیسے چلی جاؤ گی تم؟ تمہیں چاہیے کہ اس تعریف کے بدلے مجھے بھی کچھ دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ انتہائی کوئی مطلبی انسان ہیں آپ۔ میں یہاں آپ سے اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں اور آپ ایک بار پھر سے اپنے مطلب پر اتر آئے ہیں۔ پیچھے ہٹیں، میرا کھانا جل جائے گا، اور میرے جذبات کا کیا جو تمہیں دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں، کبھی میری بھی فکر کر لیا کرو۔
وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھانے لگا جب وہ اس سے کافی زیادہ فاصلے پر جا رکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں تاشفین؟ دیکھیں نا، اندر کھانا جل جائے گا۔ ابھی وہ کچن کی طرف بھاگنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، گیس بند کرو اور جلدی سے بیڈ روم میں آؤ۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنی محنت کا معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میری اس محنت کی وجہ سے تمہاری کتنی تعریف ہوئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس طرح کی مدد کے لیے تم مجھے کچھ نہ کچھ دیتی رہا کرو۔ اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے، میرا نہیں۔ وہ جیسے اس کے مطلب کی بات سمجھا رہا تھا۔ ہاں بالکل، فائدہ میرا ہے۔ آپ تو دودھ کے دلہے ہیں نا۔ ساری رات آپ کی وجہ سے میں سو نہیں سکی تھی، اور ہر کام کا معاوضہ ایک دفعہ ملتا ہے، اور آپ نے نہ جانے کتنی دفعہ معاوضہ وصول کیا ہے، اور اب آپ دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ میں بے وقوف سہی، لیکن اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ آپ پر میرا اسائنمنٹ کو لے کر جو تھوڑا بہت قرض تھا، سب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ کافی متاثر ہوا تھا۔ جبکہ وہ اپنی بات کرتی کچن کی طرف جانے لگی۔ تم کچن میں نہیں جاؤ گی، وہ کہتے ہوئے خود کچن میں جانے لگا، جبکہ وہ اس کے جملے کو سمجھی نہیں۔ جب وہ اگلے 2 منٹ میں چولہا بند کر کے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا، مجھے میری بیوی کا یہ روپ سب سے زیادہ پسند آیا ہے، تو ایسے روپ کی جھلکیاں دکھاتی رہا کرو جانے من۔ اور ہاں، کل میری باس گھر پر آنے والی ہے، تو اس کے لیے تم نے وہی پیزا بنانا ہے اور اس کو بہت اچھے سے ویلکم کرنا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بتاتے ہوئے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ کیا آپ کی باس ہمارے گھر آنے والی ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک چکا تھا۔ ہاں، لیکن اب مزید اس بارے میں بات ہم بعد میں کرنا پسند کروں گا۔ فی الحال مجھے اپنی بیوی کے ناز و نخرے دیکھنے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا، جبکہ اس کے سارے سوال اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ موسیٰ ابراہیم کے گھر آیا تو یہاں اسے سوائے زائنہ کے اور کوئی بھی نظر نہ آیا، کیونکہ ابھی اسے پتہ چلا تھا کہ سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ زائنہ تو کبھی اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جانا پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھی، اور یہاں نیچے بھی وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ بدر آیا ہوگا، لیکن موسیٰ کو دیکھ کر وہ الٹے قدم واپس جانے لگی تھی جب اس نے پکار لیا، رکیں بھابھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ویسے میرا ارادہ یہ بات ابراہیم سے کرنے کا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ دونوں میاں بیوی میں کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ اور وہ واپس جانے لگی تھی جب موسیٰ خان کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، اور اگر ابراہیم کو اس بارے میں خبر ہو جاتی تو اس کا کیا حال کرتا جاننا مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے 2 دفعہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس کی انتہائی بدتمیزی پر۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی؟ میں سمجھی نہیں، آپ کلیئر بات کریں۔ وہ واپس آتے ہوئے اس کے پاس رکی۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، خدا کے لیے بدرخان کو سبز باغ دکھانا بند کریں۔ زینب نہ اس سے محبت کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کرتی ہے، اور نہ ہی کبھی ماضی میں کرتی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو زینب اب اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ زینب کو
بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی میرے بھائی کے دل میں اس طرح کی کوئی امید ڈالیں، ورنہ بدرحان کو تو میں سنبھال لوں گا، لیکن شاید آپ اپنا آپ نہ سنبھال سکیں۔ آپ کی یہ پلاننگ ہے کہ ابراہیم اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دے تاکہ آپ اپنی والدین کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ اسی قیمت پر وہ لوگ آپ کو اپنائیں گے کہ آپ ابراہیم کو اپنے والدین کے سامنے ایک غلط اور برا شخص ثابت کر دیں تو، ورنہ شاید وہ لوگ کبھی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ابراہیم کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اس کی بہن پر ایسا گھٹیا اور غلیظ الزام لگا رہی ہیں تو آپ کی زندگی سے ابراہیم جائے یا نہ جائے لیکن عرفان کبھی نہیں آئے گا۔ سنبھل جائیے، موقع دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں اپنے دوست کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور میں دوسری دفعہ وارن کرنے نہیں آؤں گا۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ زائنہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی دھمکیوں نے اسے کافی زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ ابراہیم سے طلاق لے کر اسے اپنے والدین کے ساتھ ابراہیم کو ایک برا شخص ثابت کرنا تھا، ورنہ اس کے والدین کبھی اسے دوبارہ قبول نہ کرتے۔ ابراہیم کی امیج اس کے ماں باپ کے سامنے اتنی اچھی تھی کہ وہ اتنے سالوں سے جھوٹے قصے سنانے کے باوجود بھی اپنے والدین کو اس کے خلاف نہ کر سکی تھی۔ اسی لیے اس نے یہ راستہ چنا تھا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی پلاننگ تھی کہ اسے لگا تھا کہ بدرحان عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن بدرحان نے بے وقوفی کی تھی ان سب چیزوں میں اپنے بھائی کو شامل کر کے۔ اسے ضرورت ہی کیا تھی اسے سب کچھ بتانے کی؟ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے غلط شخص کو چنا تھا اپنے مطلب کے لیے۔ اگر موسیٰ خان سے یہ بات ابراہیم تک پہنچ گئی تو کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ عرفان جس طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی سے زینب کو نکالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں واپس جانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، لیکن افسوس کہ اس کے اس پلان میں بدر اس کے کسی کام نہیں آیا تھا۔ اب اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب سے ایک ہی ایپیسوڈ دیا کروں گی کیونکہ لائک آپ لوگ کرتے نہیں ہو تو پھر میری محنت کا جناب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ لائک بھی دو، یار آپ لوگ 1000 لائک بھی پورے نہیں کر رہے ہو، ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ اچھے خاصے آپ 1500 لائک سے نیچے آتے اگر میں کہوں گی نہیں تو آپ لوگ لائک نہیں کرو گے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، تو ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ اب میں 3 دن سے مسلسل آپ کو 2 ایپیسوڈیں دے رہی ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ بہت غلط بات ہے۔ کم از کم آپ لوگ لائک تو کر دیا کرو، اور تو میں کچھ نہیں مانگتی آپ سے۔ تو ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔